السلام علیکم دوستوں، سیون ضابطہ میں خوش آمدید۔ میں ابھی قلندر لال شہباز کے دربار میں موجود ہوں۔ آج 23 محرم الحرام کی تاریخ ہے اور قدیم علم پاک کے نیچے حضرت امام زین العابدین کی شہادت کے سلسلے میں 4 روزہ مجلس عزاداری منعقد کی گئی ہے، جہاں پر علامہ اون محمد نقوی کراچی والے خطاب کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں قدیم علم پاک کے نیچے جہاں پر مجلس شروع ہونے والی ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اللہم انفرد الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ درود بر محمد۔ ساداتوں کی اجازت سے انجمن علماء پاس، سپاہ پاس کے تمام کارکنان اور جشا صاحب اور دیگر نوجوانوں نے یہ 4 روزہ مجلس کا انعقاد کیا۔ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، سب تک پہنچ گئی بات۔ ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا، چاہے کوئی کسی کالج یونیورسٹی میں نہ بھی پڑھا ہو، کسی مدرسے میں نہ بھی پڑھا ہو، لیکن وہ جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ جاہل کی جو علامت نبی پاک نے بتائی ہے وہ ہے عدم معرفت امام۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ میرے خیال میں بیچ والوں تک آواز نہیں پہنچتی۔ امام جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو معرفت امام نہ رکھتا ہو۔ تو اب آپ سب کے سب، کوئی تھوڑی کوئی زیادہ، کوئی سلمان کی طرح 10ویں درجے پر معرفت رکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں جاہل کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک درود بلند آواز سے پڑھو، مہربانی کر اللہ۔ کراچی سے حاضر ہوئے ہیں تو کچھ پڑھنا ہے اور ٹائم تھوڑا کم ہے، کیونکہ یہاں بعد میں شاید دھمال وغیرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، سورہ، آپ تھوڑا سا بس یہاں ہے، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، بس شکریہ۔ سورہ کون سی سورہ؟ آل عمران۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، ہر گھر میں، کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو؟ سب کے گھر میں۔ اور قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم بھی ہے، زمین سے لے کے تحت الثری تک، زمین سے لے کے عرش اولی تک، ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ لیکن 73 فرقے بھی ہیں، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے۔ فرقے ہیں یا نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن ہر گھر میں ہے اور قرآن میں پوری کائنات کا علم بھی ہے۔ پھر فرقے کیوں ہیں؟ یہ آج کراچی میں ریلی نکل رہی تھی نا کہ جناب صحابہ کے بارے میں ریلی نکال رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں، آپ لکھ رہے ہیں دیواروں میں جگہ جگہ میں نوکر صحابہ تھا۔ میں بھی پنجاب میں 8 اشرے پڑھ کے آیا ہوں، یعنی ایک دن میں 8 مجلس سے۔ یہ ابھی شجاع شاہ سے بات ہو رہی تھی، اسد شاہ سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے میں نوکر صحابہ تھا۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، بھائی آپ تو لکھ رہے ہیں کہ میں نوکر صحابہ تھا، یہ بتاؤ صحابہ کس کے نوکر تھے؟ آپ تو ان کے نوکر ہیں، بسم اللہ، آپ کا اپنا نصیب، لیکن یہ بتاؤ کہ صحابہ کس کے نوکر تھے؟ اس کی میں ایک دلیل دوں گا اگر آپ آمادہ ہو جائیں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، اور قرآن ہے بھی ہر گھر میں، کسی گھر میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن نہ ہو۔ پھر فرقے کیوں ہیں؟ سبب بتا دوں، اگر میں سبب بتا دیا مولانا تو آپ لوگ لیں گے اور اسی سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے.
73 فرقے بننے کا سبب یہ ہے کہ قرآن تو ہر گھر میں ہے اور قرآن میں پوری کائنات کا علم بھی ہے، لیکن وہ ہر گھر میں نہیں ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا نا، وہ ہر گھر میں نہیں ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ اگر وہ ہر گھر میں آ جائیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا تو امت واحدہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے، لیکن اصل میں اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام قابل احترام، نوٹ کیجیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنا ادب سے نام لے، صحابہ قابل احترام، لیکن ان کی حد ہے نبی پاک کے دروازے کے باہر تک۔ وہ نبی کے گھر میں نہیں آ سکتے، منع ہے، صحابہ چھڑیوں سے جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، صحابہ گھر کے اندر نبی کے نہیں آ سکتے۔ ازواج مطہرات قابل احترام، لیکن وہ نبی کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ قرآن میں منع ہے کہ بناؤ سگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ صحابہ گھر میں نہیں آ سکتے، ازواج باہر نہیں آ سکتی۔ قرآن کچھ گھر میں نازل ہوا، کچھ باہر نازل ہوا۔ قرآن کچھ گھر میں نازل ہوا، کچھ باہر نازل ہوا۔ قرآن اگر آپ صحابہ سے لیں گے بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ملے گا اتنا ہی جتنا باہر نازل ہوا۔ اگر قرآن لیں گے ازواج مطہرات سے، ملے گا اتنا ہی جتنا گھر میں نازل ہوا۔ اگر آپ کو پورا قرآن چاہیے تو قرآن ان سے لینا پڑے گا جو مباہلے کے میدان میں باہر بھی ہے اور زیر قصہ گھر میں بھی موجود ہے۔ آمادہ ہو جائے تھوڑا سا۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب شیعہ جو ہے وہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ آج کراچی میں بہت بڑی ریلی منیب الرحمان کی سربراہی میں نکلی ہے، اور اس کو جو زیادہ پریشانی ہے اس وجہ سے کہ وہ چیئرمین ہلال کمیٹی کا ہٹا دیا، اس کو کب سے چل رہا تھا ضیاء الحق کے دور سے، اس کو کیونکہ ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے شپ سے ہٹا دیا تو اس کو ناراضگی شیعوں پہ اتار رہا ہے۔ تو وہ آج بہت بڑی ریلی کراچی میں اس نے نکالی ہوئی تھی۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 1400 سال سے ہمارے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ صاحب شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا جیسے ہم مانتے ہیں ایسے کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا جاگنا پڑے گا بھائی، جیسے ہم مانتے ہیں نا ایسے کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے۔ دلیل دوں؟ اب تو کافی بچے ویڈیو بنا رہے ہیں، دلیل دے رہا ہوں۔ ہم جیسے مانتے ہیں ایسے کوئی نہیں مانتا، لیکن ہمارے پاس کسی کو بھی ماننے یا نہ ماننے کا معیار ہے محبت رسول۔ جملہ کہوں میں اندازہ لگاؤں گا کہ کتنے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ محبت رسول معیار، اور محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، محبت کا پتہ غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ ہر اس صحابی کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ہر اس صحابی کی نالین ہمارے سر کا تاج، جو ہمیں رسول کے غم یعنی رسول کے جنازے میں نظر آئے گا۔ یہ لال سائیں کی نگری ہے، خود ان کے مزار مقدس پہ مجلس ہو رہی ہے۔ یہ انجمن سپاہی عباس کے بچے جو یہ 4 روزہ مجلس کرا رہے ہیں، تو یہ معرفت کی مجلس ہے، یہاں ہمیں کچھ پیغام دینا ہے۔ روایت ملتی ہے جو بندہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے وہ کہیں بھی دفن ہو، 3 دن کے اندر اس کا جسم روح اور جسم کربلا منتقل ہو جاتا ہے۔ یا علی، خدا آپ کا سلامت رکھے۔ جو زیارت عاشورہ، یہ زیارت عاشورہ پہ FIR کٹ رہی ہیں نا کراچی میں، جو زیارت عاشورہ روزانہ پڑھتا ہے زیر آسمان، وہ 3 دن کے اندر اس کی میت جہاں بھی دفن ہو، اگر اس کی خواہش ہو کہ میں کربلا میں دفن ہوں، اور زیارت عاشورہ میں یہ جملے ہیں کہ اگر میں کاش ہوتا وہاں تو آپ کے ساتھ شہید ہوتا، تو اگر اس کی خواہش یہ ہو تو وہ اس کی جسم جو ہے وہ کربلا منتقل ہو جاتا ہے۔ اور جملہ اگلا کہوں، کوئی دشمن حسین کسی وجہ سے کربلا میں دفن ہو جائے تو 3 دن کے اندر اس کا جسم وادی برہوت منتقل ہو جاتا ہے۔
یا علی جو عذاب والی وادی ہے، وادی برہوت عذاب والی وادی ہے، وہاں منتقل ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہیں بھی کوئی دفن ہو جائے پہنچے گا وہیں جہاں کی اس کی خاک ہوگی. آپ کرتے رہیے فخر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جانے آپ کا عقیدہ جانے، لیکن میں آپ سب کو لے چل رہا ہوں نجف اشرف. یا علی میں اس وقت آپ کو لے کے چل رہا ہوں نجف اشرف. مست کلندر، علی علی مست کلندر، علی علی نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نجف اشرف چلیں، نجف اشرف انشاءاللہ خدا آپ سب کو ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. اور میں یہ عرض کر دوں اس میں پیسے کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. کوئی یہ سوچے نا پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اگر مولا علی نے مہر لگا دی پیسے خود آ جائیں گے. بہت فرما ہے، لہذا زندہ رہیں. کتنے یا علی خدا زندگی دے. کتنے واقعات ہیں ایسے 2 دن میں تیاری ہو گئی، ٹکا پاس نہیں تھا، اور تیسرے دن کربلا. تو یہ ان کی مہر کی بات ہے، اور یہ ان کے پوتے ہیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ ان کے پوتے ہیں. یہ ابراہیم مجاب کی اولاد ہے نا، حضرت ابراہیم مجاب کربلا میں مولا کے پیروں کی طرف موجود ہیں. وہاں جایا کریں تو خاص طور پہ ہمارے سندھ کے لوگوں کو تو خاص طور پہ وہاں جا کر ان کو خاص سلام کرنا چاہیے. یہ ابراہیم مجاب کہتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے مولا حسین کو سلام کیا تھا تو مولا نے باواز بلند جواب دیا تھا. قبر سے مولا کے جواب آیا تھا ان کے دادا کو، اس لیے ابراہیم مجاب ان کے جو ہے جد اعلیٰ ہیں. تو بس میں عرض کر رہا تھا کہ نجف اشرف میں آپ چلیے انشاءاللہ. جب وہاں جائیں گے نا تو آپ کو مولا کی زری کے باہر 3 زیارتیں پڑھنی ہوں گی. یاد باہر کھڑے ہو کے 3 زیارت پڑھنی ہوں گی. ایک آدم علیہ السلام کی، ایک نوح علیہ السلام کی. یاد کیوں پڑھنی ہوگی؟ اس لیے کہ مولا کی زری کے اندر سونے کی جو جالی ہے، اس زری کے اندر 3 قبریں ہیں. آپ مدینے میں فخر کرتے رہیے، ہم آپ کو نجف لانا چاہتے ہیں. مولا کی زری میں 3 قبریں ہیں. ایک طرف آدم کی قبر ہے، ایک طرف نوح کی قبر ہے، درمیان میں مولا علی کی قبر ہے. مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں سونے سے پہلے. اور آیت اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں تقی بہجت، نام سنا ہوگا، سیر و سلوک والے عالم تھے. اور ابھی سیون میں ہے، ابھی نجف میں ہے، ابھی کربلا میں ہے، ابھی مشہد میں ہے، ابھی قم میں ہے. یہ طی العرض کرتے تھے. طی العرض کا مطلب کیا ہے؟ زمین کو طے کرتے تھے. یہاں سے پیر اٹھایا، مثلا سیون میں زیارت کو آ گئے، پیر اٹھایا قم پہنچ گئے. یہ حال وہاں سے پیر اٹھایا نجف پہنچ گئے، وہاں سے پیر اٹھایا کربلا پہنچ گئے. طی العرض کرتے تھے. وہ عالم جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جن کا نام ہے آیت اللہ تقی بہجت، وہ فرماتے ہیں کہ جو فالق سے بچنا چاہے وہ 2 عمل، ایک یہ عمل معصوم کا بتایا ہوا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، فالج کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. اور رات کو سونے سے پہلے نجف اشرف کی طرف ہاتھ اٹھا کے یا علی ادرکنی کہے، فالج کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. حسن صادق بین الاقوامی ہمارے نوحے خواہ ہیں، اور ان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور میں بڑی دعا کرتا ہوں ان کے لیے ہمیشہ. تو تھوڑی سی توجہ میں طرف رکھیں گے تو پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے. اچھا تو چلیں زیارت پہ آئیں. ٹھیک ہے، ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد کے. عرض کروں یا چھوڑ دوں؟ آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ نجف اشرف جائیں گے، 3 زیارت پڑھیں گے. ایک زیارت حضرت آدم کی پڑھیں گے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی پڑھیں گے، ایک مولا کائنات کی پڑھیں گے. کب انتقال ہوا حضرت آدم کا؟ دفن کہاں ہوئے؟ نجف اشرف. کب انتقال ہوا حضرت نوح کا؟ دفن کہاں ہوئے؟ نجف اشرف.
آپ مدینے میں فخر کرتے رہیے، یہاں دیکھیں کون ہے، یا علی۔ درمیان میں صرف اتنی سی جگہ تھی جہاں مولا علی آ سکتے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اس لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں اگر ہم 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو، یا علی۔ ایک بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں اگر ہم 14 کو، 14 معصومین کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو۔ کسی صحابی نے پوچھا سرکار اس کی وجہ، دلیل؟ فرماتے ہیں ہمارے یہاں عدل ہی عدل ہے، یا علی، اور جہاں عدل ہی عدل ہوگا وہاں افراط و تفریط نہیں ہوگا۔ افراط و تفریط کا مطلب بچوں کے لیے عرض کر دوں، افراط و تفریط کہتے ہیں بڑھنا گھٹنا۔ کیا مطلب؟ ابھی بعد میں مثلا یہ کہہ رہے ہیں بریانی کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی ہے، آپ کو ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے منع کیا تھا، اور نیاز کے شفا ہونے کا عقیدہ بھی نہیں تھا، جملہ کہہ دیا میں نے، آپ نے نیاز کے شفا ہونے کا عقیدہ بھی نہیں تھا اور خوب آپ نے میٹھا کھا لیا، شوگر بڑھ گئی، برین ہیمریج ہو گیا، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ 14 کے کھانے میں بھی عدل ہے، یاد، 14 کے پینے میں بھی عدل ہے، 14 کے اٹھنے میں بھی عدل ہے، 14 کے بیٹھنے میں بھی عدل ہے، 14 کے جاگنے میں بھی عدل ہے، 14 کے سونے میں بھی عدل ہے۔ جملہ کہوں، 14 کسی کو کاندھے پہ بٹھائیں تو بھی عدل ہے، 14 کسی کو گھر سے نکالیں تو بھی عدل ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ 14 کے یہاں عدلی عدل ہے، اور جہاں عدلی عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی۔ بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں اتنی بڑی دلیل دوں گا کہ آپ دعا دیں گے، جو داد دینے کے عادی نہیں ہے وہ دعا دیں، اور جو داد دینے کے عادی ہے وہ داد دیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ان کی موت ہی واقع نہ ہو۔ دلیل دوں، جس 14ویں کو تلوار اور زہر نے 1300 سال سے نہیں چھوا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بتائیے 14واں زندہ ہے یا نہیں؟ 12واں امام زندہ ہے یا نہیں؟ تلوار اور زہر نے نہیں چھوا تو زندہ ہے، اگر پہلے والوں کو بھی نہ چھوتا تو وہ بھی زندہ رہتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں اگر ہم 14 معصومین کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو۔ تو مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں، یہ بیٹا حسن، یہ بیٹا حسین، جب میری شہادت ہو جائے، ظاہراً میری شہادت ہو جائے تو تم غسل و کفن دے کے میری میت کو لے کے آنا نجف اشرف وادی السلام، اور جب وادی السلام پہنچو تو سامنے سے ایک ناکا سوار آتا ہوا دکھائی دے گا، ایک اونٹ پر سوار کوئی شخص، اور اس کے چہرے پہ نقاب ہوگی۔ جب وہ تمہارے نزدیک پہنچے تو تم سے میری میت مانگے گا۔ یہ امامے والے مولوی کم بیان کرتے ہیں ایسی روایت، میں بیان کر رہا ہوں تو ذرا غور سے سنیے۔ اس وقت ایک ناکا سوار ظاہر ہوگا اور ناکا سوار تم سے میری میت مانگے گا، میت۔ تو جب وہ مانگے تو میت دے دینا، اور میت دیتے وقت اس سے کوئی سوال مت کرنا، یاد خدا سلامت رکھے۔ میت دیتے وقت اس سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ کہا بابا آپ کا حکم۔ جب مولا کی شہادت ہو گئی، دونوں بھائی اور ان کے اور بھائی 18 مولا کے بیٹے تھے، وہ لے کر آئے وادی السلام میں میت۔ ظاہراً مولا کی میت، ظاہراً ان کی موت ہماری سی موت نہیں ہے، یا اہلی، ان کی زندگی ہماری سی زندگی نہیں ہے۔ آپ تو لال شہباز قلندر کو نہیں سمجھ سکتے، علی کو کیا سمجھیں گے؟ یا اہلی، جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ جناب آپ علی کے غلاموں کو نہیں سمجھ سکتے، علی علیہ السلام کو کوئی کیا سمجھے گا؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں،
جیسے ہی میت لے کے جا رہے تھے تو سامنے سے مغرب کی جانب سے چہرے پہ نقاب لگائے ہوئے ناقہ سوار کہا لاؤ اپنے بابا کی میت مجھے دے دو. مولا حسن علیہ السلام نے دے دی. جیسے میت دی مولا حسن علیہ السلام, میں اندازہ لگاؤں گا کتنا آپ جاگ رہے ہیں, مولا حسن علیہ السلام 7 قدم پیچھے ہٹے, 7 قدم پیچھے ہٹے. پھر فرماتے ہیں آپ کون ہیں؟ میرے بابا کی میت کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ توجہ نہیں. کہا کہ آپ کون ہیں؟ میرے بابا کی میت کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو ناقہ سوار نے پوچھا آپ کو اپنے بابا کی وصیت یاد ہے؟ کہا ہاں بابا کی وصیت یاد ہے. کہا کیا کہا تھا بابا نے؟ کہ بابا نے فرمایا تھا کہ میت دیتے وقت سوال مت کرنا, اور میں 7 قدم پیچھے ہٹ کے سوال کر رہا ہوں. میں امام وقت ہوں. امام وقت کے سوال کا جواب دینا نباتات پہ بھی واجب ہے, جمادات پہ بھی واجب ہے, حیوان پہ بھی واجب ہے, انسان پہ بھی واجب ہے, ملائکہ کے پہ بھی واجب ہے, جنات پہ بھی واجب ہے. 14 کو زہر یا تلوار نہ لگے تو ان کی موت نواقع نہ ہو. جیسے ہی کہا کہ آپ کون ہیں, سنیے گا, چہرے سے نقاب ہٹائی. میت بھی علی علیہ السلام کی, لینے والے بھی علی علیہ السلام. خدا آپ کو مست کلندر, مست کلندر, نعرہ حیدری, محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت کچھ عرض کرنا ہے میں نے. ذرا نجف میں دیکھیں, ایک طرف آدم ہے جن سے آدمیت چلی, ایک طرف نوح ہے جن سے شریعت چلی. آدم سے آدمیت چلی, نوح سے شریعت چلی. آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرتی نظر آئے اسے علی کہا جاتا ہے. زندہ رہیں. علی 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 علی. زندہ رہیں. علی 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 علی. زندہ رہیں. علی علی حیدری. خدا سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. جس کا آدمیت اور شریعت طواف کرے اسے علی کہا جاتا ہے. ایک طرف آدم ہے, دوسری طرف نوح ہے, بیچ میں مولا کائنات ہے. بچے نے نعرہ لگایا اور جس نے اس کے نعروں کا جواب دیا ان کی اہمیت بتانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جنہوں نے نہیں دیا ان کا اپنا نصیب. جنہوں نے نعرے کا جواب اس بچے کا دیا وہ اپنی حیثیت پہچانے. حیثیت کیا ہے؟ علامہ رشید ترابی, کراچی میں ہوتے تھے علامہ رشید ترابی, بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے یہ روایت بیان کی تھی نشتر پارک میں. پھر ان کے بیٹے تھے علامہ عقیل ترابی, انہوں نے بھی بیان کی تھی. ان سے عقیل ترابی صاحب میرے استادوں میں سے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ قبلہ اس کتاب کی کوئی سند بتائیں, اس کی کوئی روایت بتائیں, حوالہ بتائیں. انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا. روایت کیا تھی؟ علامہ رشید ترابی بیان فرماتے ہیں, کتاب موجود ہے, کہ جناب سلمان فارسی سے ایک شخص نے کہا, مولا علی نہیں, جناب سلمان فارسی, کہ اے سلمان بہت عرصہ ہو گیا آپ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی. آپ صاحبان کرامت کے دروازے پہ بیٹھے ہیں نا. کہا کہ آپ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی. جناب سلمان فرماتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا کوئی کرامت دکھائیں. کہا میرے ساتھ. آئے ایک میدان میں, 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر زمین پہ پیر مارا. سلمان زمین پہ پیر مارا اور کہا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. اچانک قبر پھٹی, اندر سے ایک بندہ نکلا. وہ کبھی ادھر دوڑ رہا ہے کبھی ادھر دوڑ رہا ہے, اور اس کی منہ پر جملہ ہے اینا جملی, اینا جملی.
میرا اونٹ کہاں ہے؟ یعنی میرا اونٹ کہاں ہے؟ سلمان سے اس بندے نے کہا آپ نے کرامت بھی دکھائی، مردہ زندہ کیا. سلمان نے، مولا علی نے نہیں، وہ نہیں فرما رہے بار بار، مردہ زندہ کیا. اور ایسا پاگل جسے سوائے اونٹ کے کچھ یاد ہی نہیں ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بچے نے جو نعرہ لگایا، جو میرے بزرگوار، کیا اس میں گرامی عبدالستار صاحب نے جو نعرے لگائے، اس کا راز سمجھیے گا، اور جس نے جواب دیے وہ سمجھے اپنی حیثیت. جملہ کہہ رہا ہوں. رشید ترابی صاحب فرماتے ہیں جناب سلمان نے کہا کہ بات یہ ہے، یہاں پہلے جنگل تھا، اور تقریباً 700 سال پہلے یہاں یہ بندہ اونٹ چراتا تھا، اور اونٹ چراتے چراتے اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا. تو یہ پکار رہا تھا اینا جملی، اینا جملی، اینا جملی. اچانک ملک الموت آ گیا، اس کی روح قبض کر لی. اس کی زبان پہ تھا اینا جملی. اب جو مرنے والا مرتے وقت جو زبان پہ جملہ کہتا ہے، وہ جب بھی اٹھے گا وہی جملہ اس کی زبان پر ہوگا. فرماتے ہیں کیونکہ اینا جملی زبان پہ تھا تو اب اٹھا ہے تو اینا جملی زبان پہ ہے. اب پتہ چلا ہم یا علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں. کاش موت آئے تو یا علی کا نعرہ ہماری زبان پر ہو. یا علی، خدا آپ کو سلام، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. کاش مولانا، کاش ہماری زبان پہ علی علی ہو جب ہماری موت واقع ہو، تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ یہ بندہ علی علی کہتا ہوا مرا ہے اور علی علی کہتا ہوا اٹھ رہا ہے. تو پھر حساب و کتاب کیسا ہے؟ یا علی. لہذا بس ایک جملہ سن لے، ایک طرف آدم، ایک طرف نوح. آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. آگے کیا آیت میں؟ وآل ابراہیم. عشرے کا میٹر میں ایک مجلس میں دے رہا ہوں. ابھی پنجاب میں 8 عشرے پڑھے ایک ہی دن میں، 8 مجلسیں. تو وہاں ہر جگہ عنوان مختلف تھا. ایک جگہ یہ بھی عنوان تھا. آل عمران سے مراد کون ہے؟ قرآن میں سورہ آل عمران میں آل عمران سے مراد کون ہے جن کا اللہ عالمین میں انتخاب کر رہا ہے؟ کون ہے؟ میں دلیل دوں. پوری کائنات میں صرف 3 عمران گزرے ہیں، یا مریم کے بابا، یا موسیٰ کے بابا، یا علی کے بابا. یا علی، یا علی، یا علی. پوری کائنات میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں صرف 3 عمران ہیں. ایک مریم کے بابا، ایک موسیٰ کے بابا، ایک مولا علی کے بابا. اللہ کہہ رہا ہے وہ عمران چاہیے جس کی اولاد عالمین میں ہو. یا علی، جس کی اولاد عالمین میں ہو. اب میں چیلنج کر رہا ہوں، مریم کی اولاد آپ دکھا دیں، مان میں لوں گا. یعنی صرف عیسیٰ ہیں، عیسیٰ نے شادی نہیں کی، عیسیٰ کی اولاد آگے چلی نہیں. جناب موسیٰ کے والد جو یہ 2 تھے، موسیٰ اور ہارون، ان کی آگے نسل چلی نہیں. اس کا مطلب ہے موسیٰ کی اولاد کی بھی نسل ختم، اور مریم کی اولاد کی نسل آگے بڑھی نہیں. تو ایک ہی عمران بچ رہا ہے جسے علی کے بابا کہا جاتا ہے، جسے دنیا ابو طالب کہتی ہے، اللہ عمران کہتا ہے. قرآن میں مسلمانوں غور تو کرو، قرآن میں اللہ ان کو منتخب کر رہا ہے اور ان کی آل کو منتخب کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کلمہ ہی نہیں پڑھا. یا علی، مسلمان کیا کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اللہ ان کی آل کو عالمین میں منتخب کر رہا ہے. تو ان کا کلمہ پڑھنے سے تعلق نہیں تھا، ان کا کلمہ پڑھوانے سے تعلق تھا. ہمارے کراچی میں ایک اہل سنت کے عالم ہیں، علامہ اصغر درس صاحب، نام سنا ہو. ٹی وی میں بھی آتے ہیں میرے ساتھ کئی پروگراموں میں. ابھی سچ ٹی وی میں بھی رمضان میں میرے ساتھ تھے، اور پی ٹی وی میں بھی تھے، اور کئی پروگرام ہمارے آئے رمضان میں تو اس میں بھی تھے. وہ ایک دن لشکر پارک میں تقریر کر رہے تھے، میری بھی تقریر تھی ان کے بعد. علامہ طالب جوہری صاحب صدارت کر رہے تھے. تو وہ تقریر کے دوران کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، کیونکہ وہ بریلوی مسلک سے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی
नामालूम क्यों जनाब अबू तालिब को काफिर कहते हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने एक दलील दी कि जनाब मजमा बताए, नश्तर पार्क में मजमा बताए कि हज़रत इमरान के अज्जा कितने हैं, यार जुज़ कितने हैं, जुज़। मजमे में से तो कोई नहीं बोला, जैसे आप नहीं बोले। मैं पीछे बैठा था, अच्छा बोल रहे हैं, पीछे बैठा था, मैंने कहा जनाब 6 अज्जा हैं, जनाब अबू तालिब के 6 अज्जा हैं। एक जुज़ को तालिब कहते हैं, एक जुज़ को अकील कहते हैं, एक जुज़ को जाफ़र तैयार कहते हैं, एक जुज़ को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, एक जुज़ को उम्मे हानी कहते हैं, एक जुज़ को बीबी आतिका कहते हैं। 2 बेटियां 4 बेटे, ये हैं सब हज़रत अबू तालिब के अज्जा। इनको जुदा करें तो 6 बनते हैं, एक करें तो अबू तालिब बनते हैं। ये बात अल्लामा असगर दर साहब ने कही। कहने लगे भाई अब मैं कह रहा हूँ मुसलमानों से अक्ल से काम लो। जिस अबू तालिब के 6 अज्जा में से एक जुज़ को खंदक के मैदान में नबी कुल्ले ईमान कह रहे हैं, बताइए जिसका एक जुज़ कुल्ले ईमान है वो कुल अबू तालिब कैसा होना चाहिए। खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए, वो कुल अबू तालिब कैसा होना चाहिए। आप कह रहे हैं, मैं समझा ये नारा लगाएगा, कि जनाब एक जुज़ को कहते हैं कुल्ले ईमान। अच्छा अगर नाराज ना हो कोई तो एक बात कहूं, दोबारा भले ये बच्चे ना पढ़वाएं, मैं वैसे भी 12 मुहर्रम को अमेरिका चला जाता था, ये तो कोरोना ने जाने नहीं दिए, तो इसलिए मैं हाजिर हो गया कि जनाब जुमला कह रहा हूँ, हज़रत मूसा के मुकाबले में कौन था बताइए, फ़िरौन। कोई एक आयत दिखा दें, कोई हदीस दिखा दें कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को कुल्ले कुफ्र कहा हो, यार कुल्ले कुफ्र नहीं कहा। नमरूद को कुल्ले कुफ्र नहीं कहा। जिस नबी के मुकाबले में जो आया उसे अल्लाह ने कुल्ले कुफ्र नहीं कहा। हत्ता कि शैतान आदम के मुकाबले में था, जब अल्लाह ने कहा सजदा करो उसने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ने पूछा तुमने क्यों सजदा नहीं किया, उसने कहा इसलिए सजदा नहीं किया, बस जहमत तमाम कर रहा हूँ शाह जी, इसलिए सजदा नहीं किया कि तूने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। जुमला कहूँ, आदम को 4 चीज़ों से बनाया था अल्लाह ने। शैतान ने नफ़रत की थी तुराब से, यानी 4 चीज़ों में से 3 से मोहब्बत की थी, 1 से नफ़रत की थी। अगर 4 में से 3 से मोहब्बत करके 1 से नफ़रत करेगा वो शैतान बन जाएगा। मैं जुमला कह रहा हूं कि जब शैतान तुराब से नफरत करके शैतान बन रहा है, तो जो अबू तुराब से नफरत करेगा वो शैतान का भी बाप होगा या नहीं। लिहाजा कहा अल्लाह ने, बस आखिरी जुमला है, मैं समझता हूँ कि आपका टाइम का मसला है, वरना दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया शैतान ने, लेकिन अल्लाह ने उसे कुल्ले कुफ्र नहीं कहा। क्या कहा? वकाना मिनल काफिरीन, तुम तो थे ही काफिरों में से, यानी काफिर बहुत सारे हैं, उनमें से एक काफिर तुम भी। तो न शैतान को कुल्ले कुफ्र कहा। एक रिवायत सुना दूं बीच में, सहाबा का मजमा था, अचानक शैतान इंसानी शक्ल में आके मजमे में बैठ गया, कोई उसे पहचाना नहीं। नबी और अली पहचान गए। मौला अली उठे और तलवार निकाल के उसको दबोच के उसकी कमर पे बैठ गए और उसे कत्ल कर रहे थे। किसे? शैतान को। तो नबी ने वो पुकार के फरमाया, या अली इसे कत्ल न करो, ये मेरा पहला और आखिरी शिकार होगा। यानी जब रजत होगी, रजत, ये सब दोबारा आएंगे, मजलूम भी आएंगे, जालिम भी आएंगे, क़यामत से पहले रजत में मैं इसे कत्ल करूँगा, ये मेरा शिकार है, मैंने आज तक किसी पे तलवार नहीं उठाई, मैं कत्ल करूँगा, इसे छोड़ दो। तो मौला ने हम तक बात पहुँचाने के लिए
کیا سرکار قتل کرنے دیجیے، آپ نے کیا میں نے کیا ایک ہی بات ہے، اگر میں اسے قتل کر دوں یہ میرا دشمن ہے۔ جملہ سنیں گے، شیطان نے یوں گردن اوپر اٹھائی، کمر پہ مولا بیٹھے تھے، اس نے گردن ہی اوپر اٹھائی اور کہا یا علی آپ یہ نہ کہیے کہ میں آپ کا دشمن ہوں۔ کہتے کیا مطلب، تم دشمن نہیں ہو؟ کہا یا علی آپ کا دشمن نہیں ہوں، آدم کی اولاد کو بہکاتا ہوں، اللہ نے مجھ سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ اعلیٰ علیین کے علاوہ سب کو بہکا سکتے ہو۔ یا علی میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ کہا کہ دلیل، کیا دلیل یہ ہے، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی یہ روایت، اور نہیں ہو ہضم تو ابھی میرے ساتھ چلیں وہاں بیٹھ کے بات کر لیں گے، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، شیطان کہتا ہے یا علی آپ کے نبی نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا علی کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا، میں خلقت میں خراب نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لیے شیطان بن گیا، تو جملہ کہہ دوں جو علی کا دشمن ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ نبی نے مثال دی تھی کہ وہ جو علی کا دشمن ہوگا وہ خلقت میں خراب ہوگا، لہذا شیطان کو بھی اللہ نے کل کفر نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کا دشمن ہو، بچہ ہو تو کل کفر، بڑا ہو تو کل کفر، علی کے مقابلے میں مرد آئے تو کل کفر، علی کے مقابلے میں عورت آئے تو کل کفر، علی کے مقابلے میں بچہ آئے تو کل کفر، علی کے بیٹے کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے نا کہ جناب ہم امام مہدی سے جنگ کریں گے، اس کا مطلب ہے جو علی سے جنگ نہیں کر سکتا وہ مہدی سے جنگ کیسے کرے گا؟ اور پتہ چلا جو ان کے مقابلے میں آ جائے گا وہی شیطان بن جائے گا۔ ایک درود پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ سلامت رکھے سوائے بنے علی بیت کے کسی غم میں مبتلا ہے، بس یہ چند جملے جو رونے آئے ہیں، ابھی بہترین مسائل مولانا مختار صاحب پڑھ رہے تھے، میں طالب علم ہوں اور مسائل کراچی کے مولوی لہن میں نہیں پڑھتے، سر میں نہیں پڑھتے، جو بھی ہمارا انداز ہے مومن کا دل قبر حسین ہوتا ہے۔ یہ دن منسوب ہے یا تو جناب سکینہ سے یا مولا سجاد سے، جو رونے آئے ہیں ان بچوں کی سوائے باز انجمن کے کارکنوں کی محنت، کل بھی مجلس ہے، پرسوں بھی مجلس ہے، کل بھی مجلس ہوئی تھی۔ میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مولا حسین آخری ودا کر کے چلے اور خیمے سے باہر نکل رہے ہو، ہزاروں خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ راوی ہے ابھی مخنف راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ ایسے اٹھتا تھا جیسے کسی جوان کی میت باہر نکل رہی ہو، اور خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا۔ جب مولا حسین خیمے سے باہر نکلے بیویوں کو سلام کر کے تو آپ آ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ ذوالجنہ کی زیارت کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم جو ذوالجنہ کے احترام کرتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں کرتے، یہ معمولی گھوڑا نہیں ہے، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ حضرات جب مولا ذوالجنہ پہ سوار ہوئے جسے مرتجس کہتے ہیں تو مولا نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ایک جملہ کہا، اے مرتجس بس یہ آخری خدمت ہے، بس اس کے بعد میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا، یہ آخری خدمت ہے، تو مجھے لے کر چل میدان میں۔ عزادارو گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو مولا نے پھر اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور گردن پہ ہاتھ پھیر کے کہا، تجھے یاد ہے تو چھوٹا سا تھا، میرے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو گیا تھا، میری ماں زہرا نے اپنی چادر میں تجھے دانے کھلائے تھے، اور میری ماں نے کہا تھا اے مرتجس میں علم عصمت سے جانتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا حسین جب زین سے زمین پر آئے گا تو تیری ہی پشت پر سوار ہوگا، اے ذوالجنہ مجھ سے وعدہ کر جب حسین زخمی ہو جائے اور حسین تیری پشت سے زمین پر آنا چاہے تو تو اگلے گھٹنے زمین پر ٹیک دینا اور حسین کو آرام سے اتارنا۔ عزادارو سنیں گے، مولا نے مرتجس کو بات یاد دلائی، کہا تجھے یاد ہے میری ماں نے تجھ سے یہ بھی کہا تھا
अज़ादारों उस वक्त बेज़बान घोड़ा एक मरतबा अपनी गर्दन ऊपर करता है और आंखों में आंसू भर के गोया गर्दन झुकाकर मौला को इशारा करता है कि मौला ज़रा नीचे की तरफ तो देखिए। अज़ादारों आप जो देखा क्या देखा, सकीना पिछले पहरों से चिमटी हुई थी और कह रही थी ए मेरे बाबा के घोड़े, जो भी सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। अज़ादारों कैसा साहिब मार्फत घोड़ा था कि अगर आगे बढ़ता है तो सकीना जख्मी हो जाएगी और अगर आगे नहीं बढ़ता तो मौला हुसैन नाराज हो जाएंगे। उसने अपनी मजबूरी का इजहार आंखों में आंसू भर के गर्दन को ऊपर करके किया। मौला समझ गए कोई खास बात है। अब जो मौला ने देखा नीचे उतरे और कहा सकीना मैं तो तुमसे विदा कराया था। अज़ादारों जिनकी छोटी छोटी औलाद है, मैंने एक रिवायत पढ़ी, एक शख्स ने मौला हुसैन को ख्वाब में देखने के लिए एक वजीफ़ा किया था। 40 दिन का वजीफ़ा किया। जब 40वीं शब आई मौला हुसैन उसको ख्वाब में आए। जब ख्वाब में आए उसने सबसे पहले मौला हुसैन को अली अकबर का पुरसा दिया। अज़ादारों फिर अली असगर का पुरसा दिया, फिर अब्बास अलमदार का पुरसा दिया। अज़ादारों ख्वाब में सबका पुरसा दे चुका। जब सबका पुरसा दे दिया तो अब खामोश हो गया। अज़ादारों उस वक्त मौला हुसैन ने ख्वाब में कहा तुमने मुझे सबका पुरसा दिया लेकिन मेरी सकीना का पुरसा नहीं दिया। अज़ादारों ये सुनना था। वो हाथ जोड़ के कहता है मौला मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भूल गया, मैंने करबला वालों का पुरसा दिया, मैंने शाम वालों का पुरसा नहीं दिया। मौला मैं आपको सकीना का पुरसा देता हूँ। अज़ादारों मौला भी रोए, वो मुहिब भी रोया और जब इफाका हुआ तो मौला से वो कहता है मौला मुझे कोई नसीहत कोई वसीयत फरमाए। सुनेंगे अज़ादारों उस वक्त मौला हुसैन ने अपने उस मुहिब के ज़रिए से आपको और मुझे, मेरी माएँ बहनें मजलिस सुन रही हैं, हम सबको मौला ने एक वसीयत की। मौला फरमाते हैं ए मेरे मुहिब, मेरे और मुहिबों तक ये पैगाम पहुंचाना कि अगर कभी कोई बाप, अगर कोई बड़ा भाई, अगर कोई बेटा, अगर कोई भाई, अगर कोई बहन अपनी कमसिन बच्ची से किसी वजह से नाराज हो जाए तो हुसैन की वसीयत है उसके मुंह पर तमाचा ना मारना। इसलिए कि जब कभी कोई बच्ची के मुंह पर तमाचा मारता है मुझे शिमर याद आ जाता है। शिमर मेरी सकीना के तमाचे मारा करता था। अज़ादारों इधर मौला हुसैन घोड़े से उतरे, एक मरतबा सकीना को गोद में लिया। क्या सकीना मैं तो तुमसे विदा कराया था। सकीना कहती है बाबा आप थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर लेट जाइए, मैं आपके सीने पर सोना चाहती हूँ। अज़ादारों जिनकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं मौला गरम ज़मीन पर लेटे, सकीना सीने पर लेटी। एक मरतबा मौला फरमाते हैं सकीना अब वो वक्त नज़दीक है, असर का, जब मुझे अल्लाह से मेरा वादा है तुम उतर जाओ, अपनी माँ के पास चली जाओ। सुनेंगे आखिरी जुमला, सकीना उतरी सीने से और नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहा बाबा मेरे सर पर शफकत से हाथ फेर दीजिए। क्या सकीना अपने सर पे क्यों हाथ फिरवा रही हो? तो सकीना कहती है बाबा जब मंजिले सालबिया पर चचा मुस्लिम की शहादत की खबर आई थी आपने उनकी बच्चियों को बुलवाया था और उनके सर पर हाथ फेरा था, उन्हें गोशवारे दिए थे। मैंने पूछा था बाबा इनके सर पर हाथ क्यों फेर रहे हैं? आपने कहा था सकीना यतीमों के सरों पर ऐसे ही हाथ फेरा जाता है। बाबा अब मैं यतीम हो जाऊंगी, शिमर के तमाचे होंगे, शाम का बाजार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा बंदा बहक के ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा हमारी ये मुख्तसर इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाज़रीन और गायबीन की हवाई शरिया को हल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। बारगाह तमाम मुहिबान अलबैत दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बीमार है, जो इस आस्थाने पर लाल शाहबाज कलंदर अलैहि रहमा की कब्र अत्थर पर जो हज़रात सेहत के लिए दुआ मांगने आते हैं, औलाद के लिए दुआ मांगने आते हैं, रोज़गार के लिए दुआ मांगने आते हैं, दूर दूर से माएँ बहनें आती हैं। खुदा सकीना के सदक़े में, मौला हुसैन के सदक़े में, जनाब रबाब के सदक़े में जो हमेशा धूप में बैठा करते थे, खुदा तमाम बीमारों को ख़ास तौर पर आसिफ अली शाह, शहजाद अली शाह और ज़ीशान हैदर शाह और जितने भी बीमार हैं खुदा सबको सेहत अता